لا إله إلا الله۔ جیلان جو بغداد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ کتاب ہے تحفۃ الراغبین۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک نوجوان دشت و صحرا کا سفر کرتا تھا اور مجاہدہ نفس میں مصروف تھا، عبادت الہی میں مصروف تھا۔ اچانک دریا کے کنارے اسے ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نوجوان کو بھوک نے ستایا تھا، سیب اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ سیب جو ہے یہ تو کسی کا مال ہے، کسی کی ملکیت ہوگا، بغیر اجازت میں نے کھا لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں۔ خوف خدا تھا اس کے دل میں۔ تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے چلتے 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 ایک باغ میں پہنچا۔ دیکھا وہاں سیب کے درخت تھے۔ سمجھ گیا کہ اسی باغ کے درخت سے سیب گرا ہوگا، دریا میں گرا ہوگا، اور دور کسی علاقے میں میں نے سیب کو کھایا ہے۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے۔ جو باغ کے مالک تھے نا، بڑی کمال کی ہستی تھے، اللہ والے تھے۔ یہ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ حضور، میں آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جو باغ کے مالک تھے نا، وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بڑے زمانے کے ولی بھی تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان اتنا خوف خدا والا، ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا۔ تو باغ کے مالک نے کہا ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے تھے کہ بندہ بڑا کمال کا ہے، اس کو اور امتحان میں ڈالنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہیں میری مزدوری کرنی ہوگی، باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی 12 سال تک۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ 12 سال ایک سیب کے لیے۔ لیکن نوجوان جانتا تھا کہ دنیا میں تو کسی کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، آخرت میں تو مارے جائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے حضرت۔ 12 سال محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، مالی بن کے کام کیا۔ آفٹر 12 ایئرز، 12 سال کے بعد کا حضرت اب تو معاف کر دیں، کہ نہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کے اندر 4 عیب ہیں۔ آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ کے بغیر ہیں۔ تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ ادھر بھی نوجوان بیٹھے ہیں، شادی کے خواب دیکھے ہوں گے، اور شادی کرنی ہے تو پہلا خواب ہی یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت صحت مند عورت سے، لڑکی سے شادی ہو۔ اس نوجوان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 عیب، گونگی، بہری، لنگڑی اور بغیر ہاتھ والی، ٹھوٹی۔ نوجوان کہتا ہے پھر تو معاف کر دیں گے۔ تب پھر 2 سال یہیں رہنا پڑے گا۔ کہتا ٹھیک ہے، سیب کا حق تو معاف کر دیں گے۔ کہ پھر معاف کر۔ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے جب حجرہ عروسی میں، شادی کے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اندھی، لنگڑی، لولی، بہری، مگر یہ تو آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، پرفیکٹ، خوبصورت دوشیزہ۔ نوجوان کہتا ہے حضور لگتا ہے غلطی ہو گئی، آپ نے نکاح تو پڑھایا تھا، یہ تو اندر کوئی اور عورت ہے۔ کہا بیٹا یہی میری بیٹی ہے۔ اب وہ بزرگ مسکرائے۔ کہ جب تم پہلی بار آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے، مجھے اسی وقت احساس تو ہو گیا تھا کہ تم بڑے نیک ہو، خوف خدا والے ہو۔ تمہارا ایک اور امتحان لیا، 12 سال تک تم اللہ کی رضا کے لیے میرے پاس کام کرتے رہے۔ جب میں نے جان لیا نا تو پھر میں نے تمہیں اپنی بیٹی سے رشتہ کروایا ہے۔ سنو میری بیٹی لنگڑی نہیں ہے، اس لیے لنگڑی کہا تھا کہ وہ بے پردہ کبھی اپنے گھر سے باہر چلی ہی نہیں ہے۔ اندھی نہیں ہے، اس لیے اندھی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی حرام دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری بچی جو ہے وہ بہری نہیں ہے، اس لیے بہری کہا تھا کہ حرام سنا نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ والی نہیں، اپنے ہاتھوں سے کبھی اس نے حرام کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب باتیں کہی تھیں۔ بڑی نیک پارسا میری بیٹی ہے، تیرے جیسے ہی مجھے نیک نوجوان کی ضرورت تھی۔ جا زندگی گزار، اپنی زندگی کے حسین جو دن ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ گزارو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے گا، عورت کتنی نیک ہے، حرام دیکھا نہیں ہے، حرام سنا نہیں ہے، حرام بولا نہیں ہے، پیر سے حرام جگہوں پر بے پردہ بار گئی نہیں ہے۔ اور لڑکا کیسا ہے؟
جو ایک سیب کا حق بخشوانے اتنی محنت کر رہا ہے، دونوں نیک اور پارسا ملتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اور نہیں، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کا واقعہ ہے۔ ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک ایسی ہستی کا وجود ہونا ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں تو اولاد کیسی ہو رہی ہے، اور کیا شاندار اولاد ہے۔ غوث اعظم تو مادرزاد ولی ہے نا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی والدہ کے آپ پیٹ میں تھے نا، ماں کو چھینک آتی تھی، ماں الحمدللہ کہتی تھی، غوث پاک پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز لگایا کرتے تھے۔ جب 5 سال کے ہوئے غوث پاک تو مدرسے گئے، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بغیر قاری صاحب کے پڑھائے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارہ، سیقول سے دوسرا، تلک الرسل سے تیسرا، لن تنالو سے چوتھا، پڑھتے 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 زبانی 18 پارے سنا دیے۔ فرسٹ ڈے ان مدرسہ، پہلا دن مدرسے میں، 5 سال کی عمر ہے۔ قاری صاحب حیران کہ بیٹا اور پڑھو، کہ اتنے یاد ہے؟ کہ بیٹا کدھر یاد کیے تھے؟ کہتے جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، ماں قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ غوث پاک کی زندگی کی باتیں تو بعد میں کریں گے، ابھی تو ذرا پیدائش اور بچپن کی بات کر لیں۔ اس واقعے سے جو مجھے میسج دینا ہے، اس واقعے سے جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غوث پاک کے نانا جان ہیں۔ غوث پاک کے والد صاحب کا نام تھا ابو صالح، جن کی شادی کروائی حضرت عبداللہ صومعی نے اپنی بیٹی سے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ اس نوجوان میں کیا دیکھا تھا؟ کتنے پیسے کماتا ہے، کون سے خاندان سے ہے؟ نہیں، یہ دیکھا تھا یہ اللہ والا ہے، یہ خوف خدا والا ہے، یہ رب کو راضی کرے گا، رب اس کو اور میری بچی کو بھی راضی کر دے گا۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں رشتہ کرتے وقت؟ لڑکا کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں؟ اچھا ہمارے نزدیک بری عادت پتہ کیا ہے؟ جو دنیا والوں کے نزدیک بری ہے، شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، ہیروئنچی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، میں نہیں کہتا یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی بالکل چیک کرنا چاہیے، مگر نماز نہ پڑھنا یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو عیب ہے، اور یہ تو سب سے بڑا عیب ہے۔ مگر کون چیک کرتا ہے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ یہ ضرور چیک کرتے کتنا کماتا ہے، یہ چیک کرتے کہاں سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کیسا ہے، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کی محبت کتنی ہے اس کے دل میں۔ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں ہم لوگ کہ بعض اوقات اپنی بچی کا جب نکاح کرنے جاتے ہیں نا تو لڑکے کے مال، لڑکے کا خاندان دکھتا کیسا ہے، 2-4 باتیں معلوم کی اور بچی دے دی۔ یہ نہ دیکھا کہ کماتا تو اچھا ہے، مگر یہ نہ دیکھا حرام کماتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، رشوت کا کام کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر جو حرام سے گوشت پلتا ہے نا، احادیث کا مضمون ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے وہ آگ میں جل جانے کے قابل ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنی بچیوں کو دیتے وقت سوچتے ہی نہیں کہ حلال کمانے والے کے گھر میں دے رہے، حرام کمانے والے کے گھر میں دے رہے۔ خدا را ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، سب سے پہلی چیز چیک کرے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے۔ آپ نے اپنی بچی کو اولیاء کرام کی محبت، سرکار کی محبت، اہل بیت کی محبت سکھائی، پردہ کرنا سکھایا، اور رشتہ وہاں کیا کہ جہاں جا کر پردہ بھی اتر گیا، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ میلاد نہ منایا کرو، یا رسول اللہ نہ کہا کرو، اولیاء کرام کی بات نہ کیا کرو۔ کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے، پتا ہے آپ کو آنے والی نسلوں کا ایمان کا کیا ہوگا؟ چند روپے دیکھ کر، چند گاڑیاں دیکھ کر، آپ نے خاندان دیکھ کر کدھر رشتہ کیا؟ بالکل اسی طرح جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں، جو والدین سن رہے ہیں، اپنے لڑکے کے لیے جب بچی ڈھونڈنے جاتے ہو، لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہو، تو کیا دیکھتے ہو؟ بس خوبصورت ہونی چاہیے، جہیز کتنا لائے گی، بس یہ نہ دیکھا کہ نیک نمازی ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ غوث پاک کی والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور بچہ پیٹ میں تھا تو قرآن پڑھتی تھی، اللہ نے اس کا اثر بچے کو عطا فرمایا۔
اور آج مائیں بچے پیٹ میں ہوتے ہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں. پہلے ہماری مائیں بچے کو لوری سناتے ہوئے یا تو قرآن سناتی تھی یا نعت سناتی تھی، اور آج میوزیکل کھلونے دے کر بچوں کو سلایا جاتا ہے. تھوڑا بچہ بڑا ہو تو موبائل پکڑا دو، جان چھڑاؤ. ایک میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اس پر ابھی سے اس کی ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے. جی ہاں، آپ کہیں گے ابھی شادی نہیں ہوئی اولاد کا حق آ گیا؟ جی، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تم پر حق یہ ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرو، کیونکہ ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے، ماں ہی بچے کے لیے پہلا اسکول ہوتی ہے. اگر ماں اللہ رسول سے محبت کرنے والی، اہل بیت صحابہ اور بزرگوں سے محبت کرنے والی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی، با پردہ تلاوت قرآن کرنے والی ہوگی، آپ کی انشاءاللہ آنے والی نسلیں نیک بن جائیں گی. لیکن اگر فقط خوبصورتی دیکھ کر، فقط مال دیکھ کر آپ نے شادی کر لی اور اس کے بعد گھر میں بے حیائی ہے، بے نمازی ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کی طرح بچوں کو وقت دیں گے، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. حدیث پاک سناتا ہوں. آقا فرماتے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کا نسب خاندان، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دین. آقا فرماتے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. سب سے پہلے دینداری دیکھیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اس پیدائش سے پہلے واقعے میں کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں پہلے ان چیزوں کو دیکھیں. دوسری بات سیکھنے کو کیا ملی؟ ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنا اسٹرگل، اتنی محنت. ادھر تو یار لوگوں کی زمین ہڑپ کر جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اتنے کرو فر میں آ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک بات یاد رکھنا، آج ٹھیک ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر جس دن مظلوم نے ہاتھ اٹھا لیے نا اللہ کی بارگاہ، اس کی دعا ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے. مظلوم کے ساتھ رب ہوتا ہے. پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں طاقتور سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہیں، کمزور سے زیادہ ڈرو، کیونکہ مضبوط آدمی تمہاری دنیا خراب کر دے گا، کمزور نے ہاتھ اٹھائے نا تو تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گا. اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں کمزوروں کے ساتھ یہ نہیں سمجھنا میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. کبھی آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتی زندگی خراب ہو رہی ہے، فیملی میں گڑبڑ ہو رہی ہے، صحت میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، کام بگڑ رہے ہیں، سب ٹھیک تھا، ایوری تھنگ گوئنگ ویری گڈ، اور اچانک کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تو چیک کر لو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں، ظالم برباد ہوتا ہے. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کا یہ عمل مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے حق پورے ادا کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بہت اچھے کام ہیں، مگر یہ سارے حقوق اللہ ہیں. میں جانوں میرا رب جانے. اگر کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، سچی توبہ کر لے، اللہ قبول فرما لے، اس کے نماز نہ پڑھنے کے سارے گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے اس کو قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر کسی بندے کا حق دبایا ہے نا، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال لے لیا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو حقوق العباد کے معاملات کو ذرا اور خیال رکھیے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں، کرامتیں تو بڑی ہم سنتے ہیں. غوث پاک کی سیرت میں پتہ کیا آتا ہے؟ غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں، مگر اس کے باوجود عبادتوں کا حال یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. 15 سال تک روزانہ قرآن پاک ایک ختم کیا رات میں. غوث پاک اتنی عبادت کرتے تھے، کئی نوافل، ساری رات دعائیں، گر گڑانا اللہ کی حضور، دعائیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، بہت اچھی بات، مگر اے 11ویں منانے والوں، غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. غوث پاک 15 سال تک روزانہ قرآن پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، اور غوث پاک کا مرید کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو.
بتاؤ نا یہ کیسی غوث پاک کی مرغلامی ہے، یہ کیسی اولیاء کرام سے محبت ہے؟ صرف نعرے لگائیں گے، صرف نیازیں کھائیں گے؟ ہم نیازی بعد میں ہیں، نمازی پہلے ہیں۔ نماز پہلا فرض ہے، اور واقعی اگر فیضان اولیاء چاہتے ہو نا تو سیرت غوث اعظم سے سیکھ کر جانا ہے۔ آج یہ نیت کر کے جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم انشاءاللہ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے، اور تلاوت قرآن سیکھ کر کریں نا، صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا۔ دعوت اسلامی نے جگہ جگہ مدرسے بنائے، بچوں کے الگ بنائے، بڑوں کے الگ بنائے، بہنوں کے الگ بنائے۔ بچیوں کو بھیجیں مدرسوں میں، خود جائیں، بچے جائیں، قرآن صحیح پڑھیں گے تو قرآن کی برکت ملے گی نا۔ اور پھر کمال کی بات دیکھو غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اتنی عبادتیں، اتنا بڑا مرتبہ، لوگوں کے کام آپ سے سیدھے ہوتے تھے، آپ دعا کرتے تھے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا تھا کہ ایک بار مکہ پاک میں لوگ طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر زاروں کتار رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا اللہ اگر میرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں اور تو مجھ سے ناراض ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسا بندہ ہے جو قیامت کے دن اندھا اٹھنے کی بات کر رہا ہے؟ کہا اے شیخ یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہوا نا، میرے گناہ زیادہ ہوئے تو میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کے نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا قیامت کے دن، اس لیے میں نابینا اٹھنے کی دعا کر رہا ہوں۔ کہا اے شیخ اپنا نام تو بتائیے۔ کہتے میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ دعا کرنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے غوث اعظم تھے۔ اتنا خوف، اتنی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا خوف خدا، اور ہم ہیں کہ گناہ ہی گناہ ہے، مگر پھر بھی شرمندگی نہیں، پھر بھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی کہ ہمارا بنے گا کیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی ایک حج کر لے، عمرہ کر لے، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لے، تھوڑا صدقہ خیرات کر دے، لگتا ہے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے، ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والے رات رات بھر رویا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو فکر ایمان کیسا تھا؟ ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر ہے، ہمیں باہر موٹر سائیکل کھڑی ہے اس کی فکر ضرور ہوگی، جیب میں اچھا والا موبائل ہوگا تو بار بار جیب میں ہاتھ لگاتے ہوگے کہ یار ہے نا خیر سے تو نکل تو نہیں گیا، مہنگا ہے یار پیسے لگائیں۔ جتنی قیمتی چیز تمہیں اتنی فکر ہے۔ سچ بتاؤ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے نا، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن کس کو فکر ہے؟ کب کتنی دعائیں کرتے ہو ایمان کے لیے؟ کبھی کسی عالم دین کے پاس جا کر پوچھا کہ حضرت وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ایمان چلا جائے گا، بتائیے تو صحیح۔ کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں، وہ لرزتے تھے، کانپتے تھے، ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، نبی پاک دعا فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ سچ بتاؤ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے کہ دعا کیا کرو اللہ سے، اپنے ایمان کی فکر کیا کرو۔ اچھا کچھ لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہیں یار مسلمان ہے تو اب ایمان کدھر جائے گا، ہمارے پاس ہی رہے گا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ The most growing religion on earth، وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اللہ کی رحمت سے بہت تیزی سے لوگ دنیا بھر میں مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا مطلب غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ کوئی مسلمان بھی ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے بہت سارے طریقے، معاذ اللہ کفریہ کلمات بول کر۔ آج کل فکر ہی نہیں، اچھا علم ہوگا تو بچیں گے نا، جو منہ میں آتا ہے بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کامیڈین ہوتے ہیں، گانے گانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے لطیفے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے چٹکلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کبھی معاذ اللہ جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، فرشتوں کا مذاق اتنا، اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کہکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے گانے بنا دیے جس میں معاذ اللہ کفریہ کلمات ڈال دیے، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، گا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا سستا مت کر دو اپنے ایمان کو، فکر کرو اپنے ایمان کی۔
اور پھر ایک اور سبب جس سے ایمان چھن جاتا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت شیطان اس کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا ہے، نیک ماحول کو اپنانا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی سیرت کے 3 سے 4 پہلو میں نے بیان کیے، وہ لے جاؤ۔ پہلا، اپنے بچوں کی اور اپنی شادی کے وقت یہ خیال رکھو کہ کہاں رشتہ کر رہے ہو، دینداری کو دیکھیں۔ دوسرا، لوگوں کے حقوق پامال نہ کریں، حقوق العباد کی فکر کریں۔ تیسرا، غوث پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزانہ قرآن پاک پڑھیں۔ چوتھا، پابندی سے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اور 5ویں بات ہم نے اب آخر میں یہ سنی کہ اللہ کے خوف سے لرزنا ہے، ڈرنا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی بھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں، یاد بھی دلائی جاتی ہے، ریمائنڈ کروایا جاتا ہے۔ تو آج نیت کر لو انشاءاللہ جیسے آئے ہیں ویسے نہیں جائیں گے، اب بدل کے جائیں گے انشاءاللہ، اچھے بن کے جائیں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے۔ اور یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، لیکن پتہ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ہم نیتیں کر لیتے ہیں مگر صحبتیں نہیں بدلتے، دوستیاں نہیں بدلتے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، بیٹھتے بے نمازیوں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی خیر تو ہے مولوی بن گیا ہے، جمعہ پڑھتا تھا ٹھیک تھے، اب روز نماز کیوں شروع کر دی؟ اب جب دوست مذاق اڑاتے ہیں پھر نماز بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر نیک نہیں بن سکیں گے، ہمیں صحبت بدلنی ہوگی، دوست بدلنے ہوں گے۔ ایک سوال کروں آپ سے، روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتائیے کوئی ایک دوست ایسا ہے آپ کے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، غلط کام یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ دوست وہ ہو کہ جو دنیا میں غلط کام کروں تو بھی مجھے بچائے غلط کاموں سے، اور مر جاؤں تو مرنے کے بعد ایصال ثواب بھی کرے۔